دوستو پچھلے کچھ وقت سے آپ لوگ علویت، علوائت، علوی، نصیریہ یا اس طرح کے اور بھی الگ الگ شبدوں کے ساتھ ایک خاص فرقے، ایک خاص سیکٹ، ایک خاص گروپ یا ریلیجن، مذہب، آپ اپنے اوپینین کے حساب سے جو بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سن رہے ہوں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سیریا کے پریزیڈنٹ بشار الاسد ہوں یا ان کی حکومت میں بیٹھے ہوئے 70 سے 80% باقی لوگ ہوں، ان کا تعلق اسی خاص گروپ کے ساتھ ہے۔ ویسے تو یہ ایک ایسا گروپ ہے کہ جو اپنی ریلیجیس ٹیچنگ مطلب کہ مذہبی تعلیمات کو لے کر بہت زیادہ سیکریٹو مانا جاتا ہے۔ مطلب یہ لوگ نہ تو دوسرے لوگوں کو اپنی مذہبی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے مذہب کے بارے میں زیادہ کچھ جان سکیں۔ اور انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ آبادی میں کافی چھوٹا گروپ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر ہی آپ لوگوں کو الگ الگ طرح کے لوگ ملیں گے۔ کچھ ایسے ملیں گے کہ جو اپنا کنیکشن 12 شیعہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم الگ نہیں ہیں بلکہ ہم تو شیعہ لوگوں کی اس سب سے بڑی شاخ کا ہی حصہ ہیں کہ جو آج کے دور میں ایران یا انڈیا، پاکستان جیسے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ جبکہ کچھ ایسے ملیں گے کہ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا ایک ڈیفرنٹ فرقہ بتائیں گے، تو کچھ ایسے ملیں گے کہ جو اپنے آپ کو اسلام سے بالکل الگ ہٹ کر مطلب کہ ایک سیپریٹ ریلیجن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ لوگ حقیقت میں ہیں کون؟ حضرت علی کو خدا ماننے والے اس خاص گروپ کا اتہاس ہے کیا؟ اور کیا وجہ رہی کہ اتہاس میں شروع سے ہی چاہے سنی اسکالرز ہوں یا شیعہ اسکالرز ہوں، وہ اس گروپ کو اپنے آپ سے الگ کرتے آئے ہیں؟ کیا ریزن رہا ہوگا کہ مسلم اتہاس کی بڑی اور طاقتور سلطنتیں جیسا کہ سلطنت عثمانیہ یا مصر کی مملوک سلطنت نے اس خاص چھوٹے سے گروپ کے خلاف بڑے بڑے ایکشن لیے؟ تو چلیے اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب جانتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر میں نیوز اور مینلی اسرائیل اور فلسطین کے میٹر کو کور کرتا ہوں، اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈسکرپشن اور کامنٹس باکس میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ باقی یوٹیوب پر ساجد زہیب لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجیبل فرینڈز، جس خاص گروپ کی آج ہم بات کر رہے ہیں، اس کی ٹوٹل آبادی دنیا میں 4 ملین مطلب کہ 40 لاکھ کے قریب آنکی جاتی ہے، جس میں سے آدھی سے زیادہ تو سیریا کے اندر ہی رہتی ہے، جبکہ باقی جو بچے ہوئے ہیں اس میں ٹرکی، لیبنان، ارجنٹینا، آسٹریلیا اور جرمنی جیسے دیش شامل ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ ان لوگوں کا جو زیادہ مشہور نام ہے یا جس نام سے ہی یہ اتہاس میں لمبے وقت تک پہچانے گئے ہیں، وہ ہے نصیریہ۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ پچھلے کچھ وقت سے یہ لوگ خود بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کو علویون یا علویت وغیرہ کہا جائے۔ ساتھیوں، اتہاس میں پیچھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتہاس کاروں کے مطابق اس گروپ کی شروعات 9ویں صدی میں پیدا ہونے والے اس انسان سے ہوتی ہے کہ جس کا نام اتہاس کاروں نے محمد بن نصیر النمیری لکھا ہے۔ یہ ایک ایسی پرسنالٹی تھی کہ جو شروعاتی وقت میں تو اہل بیت کے 11ویں امام مطلب کہ امام حسن العسکری سے بہت زیادہ انسپائر تھی، اور محمد بن نصیر النمیری کی طرف سے امام کا رفیق کار اور مداح ہونے کا دعویٰ بھی کیا جاتا تھا۔ حالانکہ دوسری طرف امام حسن العسکری کی طرف سے کوئی بھی ایسا قول نہیں ملتا ہے کہ جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ انہوں نے اس انسان کو فیور کیا یا پھر اس کے اگینسٹ گئے۔ مگر ہاں، بعد میں محمد بن نصیر النمیری کی طرف سے اپنے بارے میں کچھ ایسے کلیم ضرور کیے گئے اور کچھ ایسے نظریات پیش کیے گئے کہ جس کی وجہ سے اس دور کے چاہے سنی اسکالرز ہوں یا پھر شیعہ اسکالرز، انہوں نے اس انسان کا نہ صرف رد کیا بلکہ اس انسان کو غیر مسلم بھی قرار دے دیا۔ آگے چل کر جن لوگوں نے بھی ابن نصیر کے نظریات اور ابن نصیر کے عقائد پر بنے ہوئے اس نئے گروپ کو فالو کیا، اس کو اپنایا، ان کو ہی ابن نصیر کی نسبت سے نصیریہ یا پھر نصیری کہا جانے لگا۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نصیریہ نام کے اس گروپ کو دھیان سے دیکھیں گے اور آبزرو کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ دراصل یہ گروپ اسلام، عیسائیت، مجوسیت، گریک کلچر اور اس کے علاوہ سیریا کے جو ان کا اپنا علاقہ ہے، وہاں پر بھی جو اسلام سے پہلے مذہب یا ٹریڈیشن وغیرہ فالو کیا جاتا تھا، ان سبھی کا مکسچر ہے۔ یعنی اس گروپ کے اندر ان سارے ہی ریلیجنز کی کوئی نہ کوئی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نصیری نام کا یہ گروپ حضرت مولا علی کو خدا مطلب کہ گاڈ مانتا ہے۔ یہ لوگ اسلام سے الٹ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، جنت اور دوزخ، ان سب چیزوں کو بھی بہت ہلکے میں لیتے ہیں، بلکہ ان کے منکر بھی ہیں۔ ان کے مطابق نماز پنجگانہ اہل بیت کے ذکر
और 30 रोजे जो हैं वो 30 वलियों के नाम हैं। इन लोगों के यहाँ पर शराब भी काफ़ी आम है। ये लोग शराब को नूर समझते हैं और नूर समझते हुए उसको न सिर्फ पीते हैं बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा ताज़ीम व तकरीम भी करते हैं। अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्योंकि ये ग्रुप बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स का मिक्सचर है, तो इसीलिए आज के दौर में इन लोगों के यहाँ पर जो अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं उनमें आप लोगों को ईसाइयों का क्रिसमस भी नज़र आएगा, मुसलमानों की ईद और हाँ 10 मुहर्रम का दिन भी नज़र आएगा, मतलब कि आशूरा का दिन, और साथ ही साथ ईरान के पुराने कल्चर के जो कुछ मशहूर त्योहार हैं जैसा कि नौरोज़ वगैरह, उसको भी खूब धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, मिस्र के मशहूर कमांडर रुकनुद्दीन बेबर्स के जिनको इतिहास में मंगोलों से मुस्लिम दुनिया को बचाने के लिए भी याद रखा जाता है, उनके बारे में ऐतिहासिक किताबों में लिखा गया है कि उन्होंने नुसैरिया नाम के इस ग्रुप के खिलाफ कई मूवमेंट चलाए थे और रीज़न ये दिया जाता है कि उनकी तरफ से इस ग्रुप को इस बात का मुजरिम करार दिया गया था कि ये लोग मुसलमानों के खिलाफ मंगोलों की मदद किया करते थे। और तो और उसी दौर में ही बैतुल मुक़द्दस को हासिल करने के लिए लंबे वक्त तक चलने वाली वो सलीबी जंगें कि जो उस दौर में यूरोप के ईसाई और मुसलमानों के बीच हुई थी, उसको लेकर भी यही लिखा जाता है कि इन लोगों का ज़्यादातर फेवर यूरोप के ईसाइयों की तरफ रहा था, ना कि अरब के मुसलमानों की तरफ। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाअसर और ताकतवर सुल्तान मतलब कि अब्दुल हमीद सानी की तरफ से भी इन लोगों की रिफॉर्म के लिए बहुत सारी कोशिशें की गईं, बहुत सारे बड़े बड़े कदम उठाए गए। उन्होंने इनके लिए बहुत सारी अलग से दरसगाहें, मदरसे और मस्जिदें बनवाई थी। वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये इलाका फ्रांस के अंडर में आ गया था तो फ्रांस ने इन लोगों को इनका एक अलग देश या कह सकते हैं कि इनकी एक अलग हुकूमत सीरिया के इलाके में बनाने की इजाज़त दे दी थी। इस तरह से एक नई स्टेट वजूद में आई थी कि जिसको दौलत अलवियून या फिर अलवीद स्टेट के नाम से याद किया जाता है। उस दौर में इन लोगों को और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स या फिर आसानियों से नवाजा गया था। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि खुद नुसैरिया के अंदर ही 3 अलग अलग ग्रुप या कह सकते हैं कि 3 अलग अलग फिरके मौजूद हैं। इनमें से एक वो हैं कि जिनको कमरी कहा जाता है, क्योंकि यही वो लोग हैं कि जिनका ये मानना है कि कमर मतलब कि चांद हजरत अली का मजहर है। हजरत अली चांद के अंदर रहते हैं और इनके जो चाहने वाले हैं वो मरने के बाद सितारों का रूप ले लेते हैं। जबकि दूसरे फिरके को शमसी कहा जाता है और ये वो लोग हैं कि जिनके मुताबिक चांद नहीं बल्कि सूरज हजरत अली का मजहर है, मतलब कि सूरज ही वो जगह है कि जहाँ पर हजरत अली रहते हैं। तीसरे फिरके को मुर्शदैन कहा जाता है और ये जो लोग हैं वो अपने आप को 20वीं सदी के नुसैरिया ग्रुप की ही एक बड़ी पर्सनैलिटी यानी कि सलमान मुर्शिद से जोड़कर देखते हैं। इसके अलावा नुसैरिया नाम के इस ग्रुप के अंदर नस्ली तौर पर या कह सकते हैं कि नस्बी तौर पर भी अलग अलग कबाइल हैं, अलग अलग डिवीजन मौजूद है। पहले ग्रुप को मातावीरा कहा जाता है। ये वो नुसैरी लोग हैं कि जो किसी दौर में इराक के अंदर रहा करते थे मगर 13वीं सदी की शुरुआत में अपने मजहबी भाइयों की हिफाजत की खातिर सीरिया में माइग्रेट कर गए थे और फिर हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर आबाद हो गए थे। साथियों, नुसैरियों का जो दूसरा और ताकतवर कबीला है वो अल हदादैन कहलाता है और यही वो कबीला है कि जो सीरिया की हुक्मरान फैमिली यानी कि अल असद का वफादार माना जाता है। इनको हुक्मरान फैमिली अल असद का कान और आंख भी कहा जाता है। अल असद फैमिली की जो आर्मी है उसके बड़े बड़े कमांडर्स, लीडर्स या ऊपर बैठे हुए लोगों का ताल्लुक ज्यादातर इसी कबीले से बताया जाता है। यही वजह है कि 1982 का शहर हमा का कत्लेआम हो या फिर अखवान मूवमेंट को कुचलने का मामला हो, हर मामले में ही ये कबीला आगे आगे नजर आया है। हर मामले में ही इस कबीले का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है। इनका तीसरा कबीला है अल खयातीन और ये भी नुसैरी इक़्तिदार का एक अहम पिलर माना जाता है। आखिर में नंबर आता है चौथे कबीले का कि जिसको अल कल्बिया के नाम से जाना जाता है और यही वो कबीला है कि जिसके बारे में ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसी खास कबीले से ही बशर अल असद और उनकी फैमिली का ताल्लुक है। बल्कि पिछले एक लंबे वक्त से सीरिया की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी रही है यानी कि बाथ पार्टी, उसके भी ज्यादातर लीडर्स, ज्यादातर पॉलिटिशियंस का ताल्लुक इसी खास तबके से है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आज से लगभग 50-55 साल पहले यानी कि 1970 और 71 के दौर में सीरिया के अंदर अलवीद को लेकर एक बड़ा मूवमेंट चलाया गया था। एक तरीके से वो एक मीडिया कैंपेन थी जिसमें लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की गई थी कि अलवीद अलग लोग नहीं हैं बल्कि ये तो शिया मुसलमान हैं और शिया में भी जो 12 शिया होते हैं जो ईरान या इंडिया और पाकिस्तान के इलाके में पाए जाते हैं उन्हीं का हिस्सा हैं। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उसी दौर में ही
بشر الاسد کے فادر یعنی کہ حافظ الاسد کہ جو آرمی میں ایک بڑے کمانڈر ہوا کرتے تھے، انہوں نے ملٹری کو کے ذریعے سے حکومت پر قبضہ کیا تھا۔ اب کیونکہ سیریا کی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اس کے مین لیڈر کا مسلم ہونا ضروری تھا، اور یہ جو حافظ الاسد تھے ان کا تعلق نصیریہ گروپ کے ساتھ تھا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ نصیریہ تو ایک ایسا گروپ ہے کہ چاہے زیادہ تر سنی اسکالرز ہوں یا پھر شیعہ اسکالرز ہوں، وہ اتہاس میں شروع سے ہی اس بات کو لے کر کلیئر رہے ہیں کہ نصیریہ کوئی مسلمانوں کی ہی ایک شاخ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ سیپریٹ ریلیجن ہے۔ اور بات صرف مسلم اسکالرز کی ہی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، خود نصیریہ فرقے میں ہی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی پائی جاتی ہے جو اپنے آپ ہی یہ مانتے ہیں کہ وہ دراصل اپنے آپ میں ایک سیپریٹ گروپ ہیں، ایک سیپریٹ ریلیجن ہیں۔ تو اسی لیے اس دور میں حافظ الاسد کو لے کر میڈیا کیمپین کروایا گیا اور ہر طریقے سے لوگوں کو اس بات کے لیے کنونس کرنے کی کوشش کی گئی اور یقین دلوانے کی کوشش کی گئی کہ علویت الگ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو شیعہ گروپ کی ہی ٹوٹی ہوئی ایک شاخ ہے۔ اور اس طرح سے حافظ الاسد کی حکومت شروع ہوئی جو سال 2000 مطلب کہ ان کی موت تک چلی، اور اس کے بعد ان کے بیٹے مطلب کہ بشر الاسد بیٹھے جن کی حکومت ابھی تک چل رہی ہے۔ فی الحال دوستو اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔